بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے حکومت اور بزنس کمیونٹی کے درمیان مشاورت ضروری ہے۔ قائم و مقام پاکستان۔ اسرائیل فلاڈیف محور میں صرف 3 کلومیٹر کے علاقے چھوڑنے پر بازد ہے۔ اسرائیل۔ اقوام متحدہ کی اسرائیل اور حزب اللہ میں جھڑپوں پر تشویش، فوری طور پر کشیدگی میں کمی کی اپیل۔ یوکرین ہوٹل پر روسی بمباری کے باعث ایک صحافی ہلاک، 2 زخمی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر نتن یاہو کے اپنی ہی مذاکراتی ٹیم سے اختلافات سامنے آ گئے۔ اسرائیل۔ انڈونیشیا میں بارشیں اور سیلاب سے 11 افراد ہلاک ہوئے۔ انڈونیشیا۔ اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملہ منصوبے کے مطابق کامیاب، حسن نصراللہ۔ لبنان۔ سعودی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات اور غزہ کی صورتحال میں تبادلہ خیال۔ سعودیہ۔ شمالی کوریا کو اپنی جوہری صلاحیت کو مزید تقویت دینے کا اعلان۔ شمالی کوریا۔ سعودی عرب۔ زیورات چرانے والی 2 غیر ملکی خواتین گرفتار۔ سعودیہ۔ بحر الکاہل کے ملک ٹونگا میں 6.9 شدت کا زلزلہ۔ بحر الکاہل۔ دبئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دنیا کا مقبول ترین سیاحتی شہر بن گیا۔ رپورٹ۔ دبئی۔ 12 ریاست اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت کی انہدامی مہم سے ہزاروں مسلمان بے گھر۔ انڈیا۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ کا جوزف بوریل کے انتخابی نتائج سے متعلق بیان پر رد عمل۔ مودی جی کی چوپٹ راج میں اندھیر نگری عیسائی برادری بھی انتہا پسند ہندوؤں کے ظلم اور ستم کا نشانہ۔ انڈیا۔ 24 گھنٹوں میں صوبے میں ڈینگی کے صرف 1 کیس رپورٹ ہوئے، ترجمان محکمہ صحت پاکستان۔ لبنان۔ اسرائیل تناؤ میں کمی کے لیے غزہ میں جنگ بندی کی اہمیت پر زور۔ یمنی سیل پر تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا ایک اور واقعہ اظہار افسوس۔ یمن۔ پرچون سطح پر دالوں درجہ اول کے گھی کی قیمتوں میں اضافہ، سفید چنے، نیا چاول اور درجہ دوم کے گھی کی قیمتوں میں کمی ہوگی، مارکیٹ ذرائع۔ کرسٹیانو رونالڈو نے 3 روز میں یوٹیوب چینل سے کتنی آمدنی حاصل کی؟ رونالڈو کے چینل کے ویوز کا اندازہ 22,22,300 بنتے ہیں۔ انہیں یوٹیوب کے ویوز اسپانسرشپ سے کئی 100,000 ڈالر کی آمدنی حاصل ہو چکی ہوگی۔ سابقہ کپتان محمد یوسف نے لاہور میں اپنا ریسٹورنٹ کھول لیا ہے۔ شیف میرے گھر کا ہے اس لیے رسک لیا ہے، میرا بیٹا اور داماد کام کو خود کریں گے۔ 25 اگست سے ملک کے جنوبی علاقوں میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ پاکستان۔ ملک بھر کی 1 جولائی سے 17 اگست تک بارشوں کے دوران 199 افراد جاں بحق ہوئے۔ سب سے زیادہ پنجاب میں 68، خیبر پختونخوا میں 65 اور سندھ میں 32 افراد کی جان کی بازی ہار گئے۔